وادی مہران یعنی صوبہ سندھ کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ٹھٹا ہے۔ ٹھٹا کی اصل عظمت اس کے شہر میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ واقع اس شہر خاموشہ میں دفن ہے جو مکلی کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صوفی بزرگ حج کی غرض سے گھر سے نکلے اور جب ٹھٹا کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے نظارے کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ ہاذا مکہ لی، یعنی یہ تو میرے لیے مکہ ہی ہے، اور اس طرح اس جگہ کا نام آہستہ آہستہ مکلی مشہور ہو گیا۔ سیاحت ہتھ جو ہنر، رنگین کاریگری، قبرستان، شاہی گھرانوں، قلعہ، سندھ سموری زندگی جو ہکڑو یادگار سفر۔ مکلی قبرستان میں تقریباً 1,25,000 قبریں بنائی گئیں، جن میں سے اب صرف چند ایک ہی باقی ہیں۔ مکلی ٹھٹا سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہاں سموں، ارغونوں، ترخانوں اور مغلوں کے مقابر موجود ہیں۔ اس قبرستان کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 7 کلومیٹر کے احاطے پر پھیلا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ مکلی میں داخل ہوں، مختلف سپیرے اپنی بین کے ذریعے سیاحوں کو محظوظ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان مقابر کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر مقابر اس وقت کے حکمرانوں نے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں ہی تعمیر کرائے، جنہیں بعد ازاں ان کی وفات کے بعد وہاں دفن کیا گیا۔ مقابر مکلی میں مرزا جانی بیگ کا مقبرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مرزا جانی بیگ وہ حکمران ہے جسے شہنشاہ اکبر کی ناقابل تسخیر فوج کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ یہ مقبرہ بے حد خوبصورت اور جاذب نظر تعمیر کا حامل ہے۔ اینٹ کے کام کو گہری نیلی روغنی ٹائل اور سادہ اینٹوں کے ساتھ چنا گیا ہے۔ یہ سندھی کاریگری کے اعلیٰ معیار کو پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیوان شرفا خان، عیسیٰ ترخان کے مقابر بھی اپنی طرز تعمیر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ٹھٹا اور مکلی کی عمارتیں اپنے پتھر کے کام اور کندہ کاری کی وجہ سے نہ صرف عالمی شہرت کی حامل ہیں بلکہ مسلمانوں کی فن تعمیر اور حسن ذوق کی داد ہیں۔ مکلی نے ہمارے ماضی کو ہمارے مستقبل کے لیے 600 سال سے محفوظ کر رکھا ہے۔ مکلی کو آج جتنی ہماری ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں مکلی کی ضرورت ہے، تاکہ اس قدیم ورثے کی بدولت ہم اپنی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے سنبھال سکیں۔